اظہار خیال جو کہ میری فہرست میں سے رہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو تسبیح کے دانوں میں امام شامل نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ آج کی ہماری اس محفل کی مہمان خصوصی محترمہ فہمیدہ مسرت احمد آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محترمہ فہمیدہ مسرت احمد۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات اور جناب صدر صاحب، اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گی، اور ہر چند کے پہلے کروا چکے ہیں، لیکن کیونکہ شاعری کی ابتدا کس طرح سے ہوئی اس بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ شعر و سخن جرمنی جیسے ملک میں رہائش پذیر ہوئی، جہاں کی اجنبی زبان انگلش سے بھی یکسر مختلف اور کافی مشکل بھی تھی۔ میں نے جرمن سیکھنے کے ساتھ اردو زبان سے ہمیشہ رشتہ برقرار رکھا، کیونکہ وطن عزیز پاکستان سے بغیر مطالعہ اردو کے مختلف جرائد اور رسالے مجھے بذریعہ ڈاک موصول ہو جاتے تھے۔ یہ اردو زبان سے میری محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میں نے جرمنی جیسے ملک میں رہ کر اپنے بچوں کو اردو پڑھنا لکھنا سکھایا، الحمدللہ۔ میں خود شعر کہنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا، بلکہ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی شعر کہوں گی۔ مجھے شعر و شاعری سے دلچسپی صرف مطالعے کی حد تک تھی۔ میرا شاعری کی دنیا میں وارد ہونا محض ایک اتفاق تھا۔ سامعین، سن 2001 دسمبر میں میری والدہ محترمہ کی ناگہانی وفات پر میری زندگی کا وہ قیامت خیز ثانیہ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایک درد لادوا تھا جو رگ رگ میں اتر گیا۔ وہ کیا کیفیت تھی، اس درد و الم کو بیان کرنا بس میں نہیں۔ تب میں نے پہلی بار قلم سنبھالا اور اس کرب و اذیت کو گویا کرتاس پر انڈیل دیا۔ وہ میری پہلی آزاد نظم تھی اور یہی آغاز سفر ہے۔ اس کے بعد لکھنے کا سلسلہ چل نکلا۔ میں وقتاً فوقتاً شعر کہتی رہی۔ یاد آتی ہے مجھے ماں کی وہ ممتا اکثر، یاد آتی ہے مجھے ماں کی وہ ممتا اکثر، لاڈ سے جب وہ کھلاتی تھی نوالے مجھ کو۔ بہت شکریہ۔ تاہم میں ابھی گھریلو ذمہ داریوں اور اپنے فرائض منصبی کو نبھانے میں مصروف تھی۔ یوں ہی وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ 2009 میں فرینکفرٹ کی ادبی تنظیم اردو جرمن کلچرل سوسائٹی کے زیر اہتمام پہلی بار مشاعرے میں حصہ لیا۔ اس کے بعد بہت سے مشاعرے پڑھے۔ سن 2015 میں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا سے منسلک ہوئی اور آن لائن مشاعرہ جات پڑھنے کا آغاز کیا۔ تب سوچا جب اس میدان میں قدم رکھ ہی دیا ہے تو کیوں نہ پوری محنت اور ایمانداری سے کام کیا جائے۔ اسی دوران فیس بک پر میرے محترم استاد تمیز احمد پرواز صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، ان سے علم عروض سیکھا اور شاعری کی مختلف اصناف میں میری پسندیدہ صنف کیونکہ غزل ہے، غزل کے محاسن و معائب سے بھی آگاہی حاصل کی۔ دوستوں کے بے حد اصرار پر میری غزلیات کا پہلا مجموعہ کرب نارسائی منظر عام پر آیا۔ یہ سن 2018 کی بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح میرا کلام جرمنی، پاکستان، انڈیا اور برطانیہ کے مختلف اخبارات و جرائد کی زینت بھی بنا۔ حاضرین، ہر صاحب ایمان کی طرح میرا بھی عقیدہ ہے یہ کہ قدرت نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جو ہمارے مقدر میں ہو وہ ضرور ملتا ہے، لیکن وقت پر۔ لکھ دیا جو مالک نے وہی بہترین ہوگا، دل سے ہم نے مانا ہے فیصلہ مقدر کا۔ ادب کے اس سفر میں جس نے بھی میری رہنمائی کی، خواہ وہ بڑی تھی یا چھوٹی، میں اس ہستی کا تہ دل سے شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ ہمارے سر پہ رکھتے دست شفقت جو گھڑی بھر ہو، ہمارے سر پہ رکھتے دست شفقت جو گھڑی بھر ہو، تو ایسے مہربان کی عمر بھر توقیر کرتے ہیں۔ کسی کو راستہ دکھانا ہی اصل کام ہے، باقی منزل کی تلاش ہر آدمی کو خود کرنی پڑتی ہے۔
اگر انسان محنت کرنے کا عادی ہو تو منزل خود آواز دیتی ہے. مجھے نہایت فخر ہے ہر اس لکھاری پر جو اپنی عزت نفس اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری سچائی اور دیانت داری سے اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے شمع علم روشن کرتے ہیں اور ادب کا سفر صبر و استقلال سے طے کرتے ہیں. احباب گرامی، منزل اور کامرانی وہی مسرور و مطمئن کرتی ہے جو اپنی محنت شاقہ سے حاصل کی گئی ہو. میں یہ بات ہرگز نہیں کہوں گی کہ مجھے اس راہ میں دشواریاں پیش آئیں، بلکہ مجھے اس جد و جہد پر ناز ہے. سیکھنے کا یہ عمل ہمیں مختلف تجربات سے آشنا کرتا ہے. جو لطف خود کھیر پکا کر کھانے میں ہے وہ پکی پکائی کھانے میں ہرگز نہیں. ہم جب تک شاگرد نہیں بنتے تو استاد کیوں کر بن سکتے ہیں؟ میرے سیکھنے سکھانے کا عمل آج بھی جاری و ساری ہے. اور اسی پر میرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. ہے مقصد حیات میرا علم کی طلب، ہرگز نہیں ہے ذوق کہ سب جانتی ہوں میں. سن 2023 میں میرا دوسرا شعری مجموعہ عکس مہرباں جو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، منظر عام پر آیا. اس کا سرورق پاکستان میں محترم حمید شاہد صاحب نے نہایت کمال سے بنایا. میرے اس مجموعہ پر پروفیسر محترم اعتبار ساجد صاحب جو پاکستان کے ایک مایہ ناز شاعر ہیں، ان کا تبصرہ، اور ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب جو بیک وقت امریکہ اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، انہوں نے لکھے. انر فلیب محترم شوق جعفری صاحب اور شفیق مراد صاحب کی شفقت و خلوص کے مظہر ہیں. اور آخر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بانی تنظیم جناب ہم ہیں پاکستان کے محترم محمود سعید احمد صاحب، محترم اسد اللہ طارق صاحب، محترمہ عائشہ طارق صاحبہ اور تمام اراکین تنظیم کی. علاوہ ازیں میں انتہائی سپاسگزار ہوں جناب صدر محترم ارشاد ہاشمی صاحب کی کہ انہوں نے اپنا گراں قدر وقت عنایت فرما کر اس محفل شعر و سخن کو رونق بخشی. میرے فکر و فن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. میرے فکر و فن پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والے ساتھی اور دوست محترم شفیق مراد صاحب، محترمہ سائمہ کمل صاحبہ، محترمہ مہرین بطول صاحبہ کی بھی میں بصمیم کل متشکر و ممنون ہوں. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام شعرائے کرام کی اور شرکائے محفل کی جنہوں نے شرکت فرما کر اس پروگرام کو کامرانی سے ہمکنار کیا، مجھے عزت بخشی. دعا دوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دائم شاد و آباد رکھے. آمین یا رب العالمین. اب میں آپ کی خدمت میں کچھ اپنے اشعار پیش کروں گی. نہ تڑپ کے دیکھتی ہوں نہ مچل کے دیکھتی ہوں، تیری روپ اے زمانے میں سنبھل کے دیکھتی ہوں. یہ جو خواب کچھ دنوں سے میں کمل کے دیکھتی ہوں، کبھی کھول کر یہ آنکھیں کبھی مل کے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ نوازش. کہیں کھول کر جھروکا کروں چاند کا نظارہ، کبھی سنگ چاندنی کے اسے جل کے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. اور ایک شعر اور عرض ہے. تو سخن کا بادشاہ ہے تجھے کیا خبر ہے اے میر، تو سخن کا بادشاہ ہے تجھے کیا خبر ہے اے میر، تیری شاعری کو کیسے میں مچل کے دیکھتی ہوں. میرے دل میں ہے مسرت جو بسی زبان اردو، شب و روز اب کرشمے میں غزل کے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. سنو ہمدم چلو ایسی کوئی تدبیر کرتے ہیں، سنو ہمدم چلو ایسی کوئی تدبیر کرتے ہیں، ہم اس لفظ وفا کو خون سے تحریر کرتے ہیں. یہی ہے رسم الفت بھی، یہی دستور دنیا کا،
वफाएं भूल जाते हैं, जफा तशहीर करते हैं। बहुत शुक्रिया। रहे हम सरनिगूं फरमान पर 100 जान से उनके, मोहब्बत की सितमगर वो यही तफसीर करते हैं। और कसूर उनका नहीं करते हैं जो, कसूर उनका नहीं करते अनायत हैं जो रंजो गम, हम अपने हाथ से पैबस्त दिल में तीर करते हैं। जरा बतलाओ कब दावा किया हमने मलाइक का, बशर हैं हम ताज्जुब क्या है गर तकसीर करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा जुर्म है सच बोलना सो इसलिए साहिब, हमारा जुर्म है सच बोलना सो इसलिए साहिब, हमारी हर जगह हर बात पर ताज़ीर करते हैं। बहुत शुक्रिया। और किसी भमरे से उम्मीद वफा है सिर्फ नादानी, किसी भमरे से उम्मीद वफा है सिर्फ नादानी, मुसर्रत आप भी ना दर्द को जंजीर करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवाज़ शाह साहब की। इंशाल्लाह आपका कलाम जी जी।